پاکستان مسلم لیگ نون آپ کو لگتا ہے کہ جو اس کی میاں نواز شریف سے یہ ٹرانسفر ہو چکی ہے مریم نواز صاحبہ کو؟ نہیں سر، سیاست جو ہے نا وہ شہباز شریف صاحب کی ہو، وہ مریم نواز صاحبہ کی ہو، وہ پاکستان کی سیاست ہو، اوورآل وہ میاں نواز شریف کی آپ کو لگتا ہے نہیں کہ آپ کی پارٹی میں اس طرح ہے کہ بھئی آپ لوگ جب بھی الیکشن جیتیں گے تو لوگوں کو لکھا زبانی یاد ہے کہ کون کون وزیر ہوگا، ساتھ ساتھ چھ مرتبہ قومی اسمبلی میں گئے ہوئے ہیں. میں اب دیکھیں بڑے سارے قابل احترام ہیں لوگ، میں یہ نہیں کہہ رہا، خواجہ آصف ہیں، باقی لوگ ہیں، بھئی پتہ ہے لوگوں کو کہ یہی وزیر ہوں گے. عمران خان کے 2-4 لوگوں کا تو پتہ ہو سکتا تھا، لیکن سب کا نہیں پتا تھا کہ یہ وزیر ہوں گے یا نہیں ہوں گے. آپ کو محسوس نہیں ہوتا کہ گیپ ہے بہت بڑا؟ کہنا بڑا آسان ہوتا ہے بڑائی صاحب، کہنا بڑا آسان ہوتا ہے، لیکن وہاں جا کے ڈیلیور کرنا نا، اب ایکسپیرینس تجربہ ڈیلیور کرتا ہے، یہ آپ ذہن میں رکھیں. اچھا، ساتھ ساتھ آپ ہمارے جیسے کارکن کو بھی لے کے چلتے ہیں، پھر ایک وقت آتا ہے آپ اس کو بھی ذمہ داری دیتے ہیں. اب بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو ینگسٹر ہیں جن کو ذمہ داریاں دی گئی ہیں، آپ کسی کو اسٹیٹ میں سب اسٹیپ بائی اسٹیپ جا کے وہ مقام حاصل کر لیتے ہیں. لیکن میرا ایک میسیج ضرور ہے کہ ہمیں کسی بھی پارٹی کے کسی بھی بڑے لیڈر کو سمجھنے ہیں. لیڈر سے مراد یعنی نیچے وہ جو ہمارے سیکنڈ رو ہے، اس میں سے وہ ذرا جب بات کر رہے ہو نا تو وہ ریٹنگ کے لیے بات نہ کریں. وہ بات ایک تو ملک کے لیے بھی ذہن میں رکھیں، اور ایک اپنی اس حد کے اندر جو اجازت دیتی ہے اس کے مطابق ہمیں بہیو کرنا چاہیے. آپ کہہ رہے ہیں کہ سینئرز کو دیکھ کے ہم بھی آگے سے سیکھتے ہیں. ہاں، تو وہ سینئر جب اس طرح کریں اپنی پارٹی کو اڑا کے رکھ دیتے ہیں حکومت. میں بھی سینئر ہوں، 35 سال سے میں پولیٹیکل ہوں، تو میں تو مانتا ہوں شہباز شریف صاحب کو، نواز شریف صاحب کو. سیدھی سی بات ہے، مریم ہماری بہن ہے، ہماری وزیر اعلیٰ ہیں، یہ 3-4 ہمارے لوگ ہیں، حمزہ صاحب ہیں. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں، میں کچھ اور کہنا چاہتا تھا کہ میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ دیکھیں نا، ہم انٹرویوز کے دوران ایک ایسی سنسنی پھیلا دیتے ہیں اپنی گفتگو سے جو ملک کے لیے بھی نقصان دہ ہے. اور فرض کیا کہ ہم کہہ دیں کہ بھی جو عطا اللہ مینگل کہتا تھا وہ ٹھیک ہے، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ ہم کس کو امبیرس کر رہے ہیں؟ تو آپ تو جو پھر آج کی گورنمنٹ ہے، آج کی جو پارٹی ہے، اسٹیبلشمنٹ بھی جو ہے وہ بھی امبیرس ہوگی نا. جب عطا اللہ مینگل جیسے شخص کی جو پاکستان کو توڑنے کی بات کر رہا ہے، جو اس کا بیٹا جو آج بھی جو ہے وہ ان کے ساتھ کھڑا ہے، بی ایل اے والوں کے ساتھ کھڑا ہے، جو پنجابیوں کو بھی مار رہے ہیں، جو پختونوں کو بھی. مینگل صاحب وہی ہیں پی ڈی ایم میں ہمارے ساتھ، جی ہمارے ساتھ، مسلم لیگ نون آپ کے ساتھ، جی بالکل ہمارے ساتھ. تو یہ برے کیسے ہو گئے؟ نہیں، برے اس طرح ہو گئے کہ وہ اعلان کہنا شروع کر دیا. پھر پہلے تو کچھ شرم تھی، کوئی حیا تھی آپ لوگوں کی وجہ سے. ہاں جی، تو اب تو وہ اعلان کہنا انہوں نے شروع کر دیا نا. اس وجہ سے آپ کہہ رہے ہیں کہ اب ان کے ساتھ کھڑے نہیں ہونا چاہیے. اچکزئی صاحب بھی اسی میں آپ رکھتے ہیں؟ اچکزئی صاحب کو بھی؟ جی نہیں، میری بات سے میں ابھی تو جو انہوں نے کہا ہے میں اس پہ رہتا ہوں نا، اس شخص پہ رہتا ہوں. اسی طرح اگر ڈیورنگ وار اگر آپ کہہ دیں کہ جی اپنا ہم نے امریکہ کے اور یورپ کے گندے کپڑے دھوئے ہیں، یعنی دہشت گردی میں ہم اس کو ایڈمٹ کریں، نام نہیں لینا، نہ آپ لینا نہ میں لیتا ہوں، لوگوں کو پتہ تو چل جائے، لوگوں کو پتہ چل جائے. اب یہ جو چیزیں ہیں یہ ایڈمٹ آپ کر رہے ہیں پوری دنیا کے سامنے کہ نہیں، ہائیبرڈ نظام، اسپیکر قومی اسمبلی نے اپنی تنخواہ کیسے بڑھائی؟ دیکھیں وہ تو کیبنٹ نے اپروو کی، پھر کیبنٹ کی اپروول کے دوران آپ بولے نا تو پھر ساری کیبنٹ پہ سوال اٹھ جاتے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو کہنے سے مراد ہے یہ وہ چیزیں ہیں بڑائی صاحب جو آپ کو تو شاید تھوڑی دن کے لیے سرخیاں مل جائیں، آپ کو ہمارے کلپ نکل جائیں، کلپ نکل جائیں گے. اور میں تو یار اس سٹیج پہ میرے جیسا بندہ پہنچ گیا ہے کہ 14 چینلز کہتے ہیں آئیں، تو میں کہتا ہوں میں بزی ہوں، میں اپنا کام کر رہا ہوں. اور کبھی تمنا نہیں ہوئی، کبھی خواہش نہیں ہوئی کہ میں سینسری پھیلا کے اٹھوں. میں اتنی بات کرتا ہوں جتنا میرا 5 فٹ 8 انچ کا قد مجھے اجازت دیتا ہے، یا جتنا میری کیپیسٹی ہے. یہ آپ کا سٹاف کہتا نہیں کہ سر وہ شیر رشید صاحب کو اتنی ٹی آر پی ملتی تھی، آپ کو بھی یہ کرنا چاہیے، وہ کرنا چاہیے؟ مجھے نہ ان کو میرے مزاج کا پتہ چل گیا کہ میں کس طرح بہیو کرتا ہوں. لیکن یہ جتنے سیلونس تھے لگژری، یہ میں نے عوام کے لیے کھول دیے. اب آپ ٹرین میں سفر کرتے ہیں؟ میں ٹرین میں سفر کر کے آتا ہوں لاہور، لیکن وہ میں سیلون میں نہیں آتا، اپنی ٹکٹ لیتا ہوں. میں جان بوجھ کے آتا ہوں تاکہ میں لوگوں کو میں پہلے بتاتا بھی نہیں کہ میں اس ٹرین میں جا رہا ہوں. تو بڑا مشکل ہو جاتا ہوگا آپ کو سفر کرنا؟ نہیں، کوئی کیا سفر ہے، صفائی معاملات چیزیں میں دیکھتا ہوں، چیزیں مجھے پتہ چلتی ہیں، میں ایڈریس کرواتا ہوں ان چیزوں کو. اور الحمدللہ دیکھیں اس دفعہ ہم نے 100 روپیہ کمایا، 94 روپے خرچ کر کے 100 روپیہ کمایا. تو پاکستان کا ریلوے سسٹم، ہم دنیا میں تو جاتے ہیں دیکھتے ہیں جی بلٹ ٹرین چل رہی ہے بھائی جان. پھر اب آپ دیکھیں نا وڈائی صاحب، پاکستان کی 77 سالہ تاریخ میں ریلوے میں انویسٹ بھی نہیں کیا، اور ہم نے ریلوے کو میرے مزدور نے نہیں لوٹا سر.
کس نے لوٹا سر؟ بس جنہوں نے لوٹا ہے وہ بھی سارے لوٹنے والے نہیں تھے، لیکن افسر شاہی نے اس کو لوٹا ہے، اس کو میرے مزدور نے نہیں لوٹا۔ سیاستدان نے نہیں لوٹا؟ سیاستدان کا مجھے نہیں پتا، میں ایسے ہی بیٹھ کے یہاں ریٹنگ کے لیے پھر وہی بات آ جائے، میں جس فلاں سیاستدان نے لوٹ لیا ہے۔ سیاستدان کے ہاتھ میں ہوتا کیا ہے؟ کیا وہ سائن کر کے چیک سے پیسے نکلوا سکتا ہے؟ نہیں، ایسی باتیں نہیں ہوتی۔ جن کے ہاتھ میں تھا نا، انہوں نے اس کو لوٹا۔